سورۃ القصص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم انظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين۔ صدق اللہ العظیم۔ ذات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں فلما جاءهم موسیٰ، بس جب آئے ان کے پاس موسیٰ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، اور آتا وہ ہے جو پہلے موجود رہو، آتا وہ ہے جو پہلے موجود، اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو آنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہر جگہ موجود کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ موجود ہونا، ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو جاننا، یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ولی بھی ہر جگہ موجود ہیں، تو اللہ پاک کی ہر جگہ موجود ہونے والی صفت میں نبیوں ولیوں کو شریک کر کے وہ شرک کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ عقیدہ بناؤ کہ ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے؟ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ولی بھی ہر جگہ موجود ہیں، تو نبیوں ولیوں کو اللہ پاک کی ہر جگہ موجود ہونے والی صفت میں شریک کر کے کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ وحدہ، یہ اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ موجود۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا، ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو جاننا، بیک وقت جاننا، بیک وقت ہر جگہ موجود ہونا، بیک وقت ہر چیز کو دیکھنا، یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ پاک کی صفتیں، نبیوں ولیوں کی صفتیں نہیں، اللہ پاک کی صفتیں۔ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اونٹ کے، یعنی فرعونیوں کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرمانے بھی آیاتنا، خالی نہیں آئے، ایویں آ گئے موسیٰ علیہ السلام، خالی نہیں آئے بلکہ بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ آئے۔ اللہ نے ان کو نشانیاں دے کے بھیجا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ عصا اور ید بیضا، دو نشانیاں۔ یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی کو نیند پہ گراتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، خود نہیں اپنی مرضی سے، جب اللہ پاک کہتے تھے گرا اس وقت گراتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں دیتے کہ گرا سانپ بن گیا، نہ، جب اللہ پاک کہتے تھے گرا کو گراتے تھے، پھر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کیا بنا دیتا تھا؟ سانپ بنا دیتا تھا۔ اور ایک روشنی نشانی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ دبا کے باہر نکالتے تھے، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ دو نشانیاں دے کے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ دو نشانیاں لے کے آئے، وہ قالوا ما ھذا الا سحر، فرعون نے کہا یہ جادو ہے، گلی مکاشفی، یہ کیا ہے؟ جادو۔ یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی جادو کہتے تھے۔ مکہ کے مشرک بھی ہمارے نبی کو جادوگر کہتے تھے، ہمارے نبی کے معجزوں کو جادو کہتے، بلکہ قرآن کو بھی جادو کہتے تھے۔ قرآن کیا ہے؟ بل هو قرآن مجید، قرآن
عظمت والی بزرگی والی کتاب ہے، یہ سنی ہے۔ انہ لقرآن کریم، لوگو قرآن کوئی ایویں کتاب نہیں، یہ عزت والی کتاب ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھ اور پن نہیں ہے اس کے اندر، یہ سب کو سمجھاتی ہے، یہ عالم کو بھی سمجھاتی ہے، جاہل کو بھی سمجھاتی ہے، یہ آسان کتاب۔ اور بھی اگر کوئی آدمی قرآن بیان کرے، اللہ پاک کی توحید کی دعوت دے کسی کو، تو کہتے واپی ہے، بس اتنی بات کہتے ہیں، اور زیادہ کچھ نہیں کرتے، واپی ہے بس، اتنی گل کر دیتے سارے گلا کا جواب بس واپی ہے۔ جن کو کئی دفعہ کہا تو گفتگو ہوئی اسی سلسلے میں، اور کہا واپی تو نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کہا، یہ جادو ہے جی، بولتے لاٹھی کا ساتھ، حالانکہ اگے لگ کے دوڑ رہے تھے، آگے لگ کے دوڑتے تھے، پیشاب وغیرہ جادو ہے۔ اور یہ روشن حال، اس کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی تھی، بلکہ کہتے ہیں پوچھتا رہا یہ جھوٹ ہے، یہ مسلم کہتا ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جھوٹ ہے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، یہ جھوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنے ہی بنائے ہوئے بولتے ہیں، یہ کہتے پوچھا کہ یہ اپنی، وہ آدمی ان سے پوچھتا کہ بدبخت ہو، اگر موسیٰ لاٹھی کے سامنے پوچھو کہ بڑھاؤ، موسیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، موسیٰ تنہا ہے، تمہارے پاس ہر چیز ہے، ملک ہے پورا، ہر چیز ہے جی، فوج ہے، ہر چیز ہے، پیسہ ٹکا ہر سے، تو تم بھی بلاؤ پھر موسیٰ کے بنا لی، موسیٰ کی طرف تم بھی روشن ہاتھ کر کے دکھاؤ، پھر کرو۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ بھی کہتے تھے موسیٰ یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر حساب کتاب، انہوں نے کہا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ باتیں نا یہ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی جو موسیٰ کر رہا ہے، یہ موسیٰ ہی کر رہا ہے، ہم نے پہلے باپ دادا پھر ہمارے ان سے نہیں ہے سنی، کیا شیخ خالق اللہ یہ مالک اللہ مارے گا زندہ کرے گا صاحب کا یہی کر رہا ہے موسیٰ، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ باتیں نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من ربہ، کہا موسیٰ نے کہ میرا رب فرعون میں زیادہ جانتا ہے اس کو جو آئے ساتھ ہدایت کی اس کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف ہدایت کے ساتھ ہے نہیں کیا ہے، تو میرا رب اس کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں نا تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور نشانیاں لے کے آئے ہیں، اللہ کی توحید والا حکم لے کے آئے ہیں، یہ نہیں ہم چلے آئے تمہارے پاس۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کا کار آخرت میں اچھا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو اللہ کے پاس ہدایت کے ساتھ ہے اس کو بھی جانتا ہے بہت زیادہ، اور جس کا کار آخرت میں اچھا ہے اس کو بھی اللہ بہت زیادہ جانتا ہے۔ آخرت اچھے کا صرف جنت ہے میرے بھائی، اور جس کو جنت نصیب ہو گئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے، باقی ساری ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز الکبیر، جنت میں چلے جانا، جنت یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دن قیامت میں بھائی جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب بار بار مانگو، مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب تم اللہ سے کچھ شے مانگو چھڈو اور ساری چیزیں، جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ سے کچھ مانگو اور چھڈو ساری چیزیں، چھڈو تسی نہ مانگو، کیا مانگو؟ جنت الفردوس، انہ اوسط الجنہ، جنت الفردوس سب جنتوں سے بہترین جنت ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ سب جنتوں سے بلند و اعلیٰ جنت ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، تفجر منه الانہار، وہی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جنت الفردوس میں آلو جی چلو والو اولا میں دوسری مل جائے پھر بھی کامیابی ہے، جنت سے بچ گئے، جنت الفردوس نہ بھی ملی اعلیٰ جنت ہے، دوسرے تیسرے درجے جنت مل جائے یہ کامیابی ہے،
بھی اللہ نے بچا لیا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے. ظالم کس میں دے کہ سب سے بڑے ظالم کافر مشرک ہے، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، ظالم فلاح نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، گفتگو فرمائی. وقال فرعون، کہا فرعون نے، اور دیکھو فرعون کیا جواب لے، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہا اے سردارو میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی میرے علاوہ کوئی اور الہ ہو. میرا تو خیال یہ ہے کہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی تمہارا الہ ہوں. دوسرا تو کیا گفتگو فرمایا، یہ مطلب کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تو خیال ہے، میرا ذہن یہی ہے کہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں، بس میں ہی الہ ہوں. الہ کے قرآن کے اندر مختلف معنی بیان ہوئے، اور آپ نے اس پارے کے شروع میں رکوع جو پڑھا ہے نا، وہاں لفظ الہ کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں. یہ فرعون جو تھا نا، یہ اپنے آپ کو الہ بھی کہلواتا تھا، رب بھی کہلواتا تھا. انا ربکم الاعلی، کہ مجھ سے بڑا رب بھی کوئی نہیں ہے. ہاں الہ بھی کہتا تھا. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں تمہارا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں تمہارا الہ ہوں. اللہ کو اکبر کبھی. یہ دہریہ تھا بدبخت. دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، کہتا بھی یہ سارا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے اور اللہ یہ نظام نہیں چلا رہا. دہریہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک دہریے نے مناظرہ کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائے مناظرہ پہ جب لیٹ آئے، دہری نے کہا جی کیا آپ مناظرہ کریں گے، آپ تو بڑا لیٹ آئے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں آ رہا تھا، رستے میں آ گیا دریا، تو کشتی کوئی نہیں تھی. تو پھر میں نے دیکھا اچانک نا دریائے کنارے ایک درخت کھڑا تھا بہت بڑا، اچانک وہ اکھڑ گیا. پھر میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ ہی اس کے پھٹے بن گئے، چر گیا، پھٹے بن گئے، ان پھٹوں کی کشتی بن گئی. کشتی پھر دریا میں آئی، میں بیچ بیٹھ گیا، وہ بغیر ملا گئی کشتی مجھ کو دوسرے کنارے لے آئی. اور پھر پہلی نے کہا امام صاحب وہ دماغ صحیح ہے، کبھی درخت بھی خود لوگ اکڑے ہیں، کبھی درخت خود بخود پھٹے بڑے ہیں، بنانے پڑتے ہیں. کشتی خود بخود کئی بنی ہیں، کبھی چلی ہیں بغیر ملا ہوں کے. صاحب نے فرمایا درخت خود بخود نہیں ہو سکتا، درخت پھٹے نہیں بن سکتے اپنے آپ، کشتی نہیں چل سکتی. نظام چل رہا ہے کائنات، یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی نہیں چلا رہا. ہاں اس کو اللہ چلا رہا ہے. کوئی کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی خوشی میں ہے، کوئی غمی ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی بارش ہے، کبھی ہوائیں ہے. یہ سارے کا سارا نظام چل رہی ویسے ہی چل رہا ہے. خود بخود درخت نہیں اڑ سکتا، نہیں پھٹے بڑھ سکتے، نہیں کشتی نہیں چل سکتی کشتی بغیر. یہ نظام جو ہے یہ نہیں چل رہا. اللہ پاک نانا ہے کہ سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نگرانی چھوڑ دیں، ہر شاید باؤ برباد ہو جائے، نہ زمین رہے، نہ آسمان رہے، نہ آپ رہے، کچھ بھی نہ رہے، ٹکرا جائے. اگر اس نگرانی اللہ پاک نگرانی ہر چیز کو. الحی القیوم، وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، سب کو زندگی عطا فرما رہا ہے. قیوم خود بھی قائم ہے، اس نے ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہے. اللہ نگرانی چھوڑ دے رہ نہیں سکتے، نہ زمین رہے نہ چوب سکے. اللہ کی اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا کل اللہ کا. جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کسی کو کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، وہ چیز کر رہی ہے. اللہ کی اطاعت کرنا بڑا لازم ہے. ایک اور دہریہ ہے، اس نے کہا جی مسلمانوں تم کہتے ہو رب ہے، دکھاؤ رب کہاں ہے. امام صاحب گئے، کئی مولوی اس نے ہرا دی بات. امام صاحب گئے، امام صاحب نے کہا، اس نے کہا جی امام صاحب رب ہے، ہے دکھا کہاں ہے. اب رب کو کون دکھائے؟ یہ آخر رب کو دیکھ ہی نہیں سکتی. دن قیامت کے اللہ دکھائے گا ایمان والوں کو. فانی آنکھیں اللہ ابدی ہے، ابدی شے کو فانی شے نہیں دے سکتی. اللہ صاحب ایسے کرو، 5 کے برتن میں نا کلو دودھ لے کے آؤ. دودھ آ گیا. امام صاحب دہری نے کہا کہ اس کے اندر مکھن ہے دودھ میں. دہری کہتا ہے کہ نہیں ہے. سارے لوگ کہتے ہیں آگاہ مکھن ہے، سب کہتے ہیں کہ ہے. امام صاحب کہتے ہیں ہے، دکھا کہاں ہے، دکھائے کیسے. یہی مرد فیصل آباد میں ایک پیر آ گیا، بہت گمراہ پیر ہے جی. وہ بھی یہی بات کہے، دکھاؤ آپ میرا بھی کتنے دکھاؤ
جی کوئی مولوی نے جھوٹے کر دی. ایک مولوی صاحب نے بتلایا، میں گیا اس کے پاس، جا کے بیٹھا، پیر بڑا ہٹا کٹا پیر کرتا، موٹی پیٹ کھا کھا کے حرام پڑیا ہوا. جو تو گمراہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتا. برابر آئی تو اسی رابطہ کہاں ہے، رکھ دکھاؤ، مجھے رکھا ہے دکھاؤ. مول صاحب نے کہا، میں نے کہا اس سے، پیر صاحب آپ کی روح بڑی موٹی ہوگی تگڑی کی، اور ہے نہیں پھر اور بھابیاں نہیں موٹی روح بڑی ہے، بڑی مضبوط ہے میری روح، بڑی تگڑی ہے. مول نے کہا تمہارے وجود میں روح؟ بابا جی پیر جی نے ہاں میرے وجود میں ہے. مول صاحب کا دکھا کہاں ہے؟ دکھا جھوٹا ہو کے جگہ چھٹ کے چلا گیا. ایسے سر پھر آ جاتا. اور یہ نظام چل رہا ہے سارے کا سارا، جو کون چلا رہا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چلائے. وقال فرعون، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی الہ میرے علاوہ، میرے علم کے مطابق تو میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے ہی کوئی. فوقد لی، غصہ چڑھ گیا، چلا میرے لیے حامان الطینی، آگ جلا میرے لیے حامان مٹی پہ. اس کا مطلب ہے یہ حامان مزید تھا اس کا. حامان نے کہا کہ مٹی کی اینٹیں کچی نا، ان پہ آگ جلا کے ان کو پکی کر، ہاں ان کو پکی کر. یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ فرعون نے ہی یہ کچی اینٹیں پکی کر کے بہت بڑی ایک عمارت بنائی تھی. اس سے پہلے کسی نے پکی عمارت نہیں بنائی. عمارت بناتے تھے، اس نے سب سے پہلے کچی کو پکی کر کے بہت بڑی عمارت بنائی. اور فرعون سے پہلے جو آدمی پہلے مرتا تھا نا پانی میں ڈوبتی تھی چلا جاتا تھا. جب فرعون مرا ہے نا تو اللہ پاک نے اس کو ڈبو مارنے کے اوپر تھی لاش کو پانی کے اوپر رکھ دیا، تیرنے لگی. اللہ پاک اس دور سے لے کے اب جو بھی کہتے ہیں علماء کرام، جو بھی آدمی ڈوب کے مرتا ہے نا پانی نیچے نہیں جاتا بلکہ کہا جاتا ہے پانی اوپر مرتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سفید بال داڑھی میں سر میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے آئی، یہ بزرگی کی علامت ہے. اس سے پہلے کسی کے سر میں داڑھی سفید بال نہیں آئے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سر میں داڑھی میں سفید بال آئے ہیں اور یہ بزرگی کی علامت ہے. اللہ سفید بالوں کی حیا کرتا ہے، اللہ سفید بالوں کی حیا کرتا ہے. اور یہ قوم لوط جو مردوں کے ساتھ برائی کرتی تھی، یہ بھی اس چیز کے یہی موجود ہے. اس سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا تھا. عبداللہ بن سبا کی یہودی ہوا ہے منافق، تو یہ سب سے پہلے صحابہ کرام کا دشمن ہوا ہے. اس سے پہلے صحابہ کرام کا کوئی دشمن یا بڑے دشمن صحابہ کرام کے. بہرحال فرعون نے کہا فوقد لی یا حامان الطینی، آگ جلا میرے لیے حامان مٹی پہ، یعنی کچی اینٹوں پہ آگ جلا کے ان کو پکی کر. پھر کیا کر رہے فجعل لی سرہا، پھر ان اینٹوں کے ساتھ میرے لیے ایک نا محل بنا، اونچی عمارت ان اینٹوں کے ساتھ. پھر کیا ہوگا اطلع الی الہ موسیٰ، اس کے اوپر چڑھ کے میں موسیٰ کا الہ دیکھوں گا. کہاں ہے موسیٰ کا الہ؟ وانی لأظنہ من الکاذبین، میں خیال کرتا ہوں، پیچھے میں خیال کرتا ہوں موسیٰ کو موسیٰ جھوٹوں سے ہے، موسیٰ جھوٹوں سے. یہ فرعون کہہ رہا ہے. جو حامان نے چیزیں پکا کے بہت اونچی بڑی ایک عمارت بنائی، جو فرعون چڑھے اس کے اوپر. پھر کہتے ہیں کہ جتنا آسمان ان کو زمین سے دور آتا تھا نا اتنا عمارت پہ چڑھ کے دور آنے لگا. اس عمارت کیا فرق پڑنا تھا؟ جتنا زمین پہ آسمان دور نظر آتا تھا عمارت پہ چڑھ کے اتنا ہی آسمان دور نظر آیا. تو فرعون نے پھر تیر چلائے اوپر کو، تو تیر اللہ پاک ان کو خون آلود ہو کے واپس آئے. فرعون نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے الہ کو قتل کر دیا ہے، چلو کام ہی ختم کر دیا. اللہ پاک غصہ جو ہے ہمارے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی. جبریل علیہ السلام نے ایک پاری مارا تھوڑا سا، اسے مار کے 3 ٹکڑے ہو گئے، کوئی کہیں گر گیا، کوئی کہیں گر گیا، کہیں فرعونیوں کو جانا تھا. فرعون کو اللہ پاک نے کو سمندر میں پانی میں غرق کرنا تھا. باقی کافی فرعونی مر گئے، فوج وغیرہ سے کافی مر گئے، تباہ و برباد کر دی اللہ پاک نے مار. تو اللہ پاک ہمارے واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق، تکبر کیا کس نے؟ فرعون نے، اس کے لشکر نے زمین میں ناحق. ناحق کیا کیا؟
حق ہی نہیں کسی کا اللہ پاک کے علاوہ، نہ نبی کا، نہ ولی کا، نہ پیر فقیر کا تکبر کرنا ہے کس کا حق ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ المتکبر الجبار القہار، یہ کون ہے؟ یہ اللہ پاک کا حق ہے، کسی اور کا حق ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اگر کبریائی بڑائی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ کبریائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، یہ کسی اور کو نہیں اچھی لگتی۔ تکبر کرنا، فخر کرنا اللہ پاک کی۔ پچھلے دور کے اندر شیطان نے تکبر کیا تھا، دیکھو کیا ہوا، 7 لاکھ سال شیطان نے بات کی اللہ پاک، تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ پاک ساری بات کر کے بات کر کے اپنے دربار سے نکالا۔ تکبیر کو اللہ پاک پسند نہیں کر رہا، تکبر کرنا حرام ہے میرے بھائیوں۔ ہاں بڑے بولنا بولا کرو، اللہ شاعر سے زیادہ قریب ہے۔ چل گیا اللہ پاک کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا۔ آج بھی اللہ پاک کو پسند ہے، ان کی ساری اللہ پاک کو پسند ہے، بولنا پچھلے دور کے اندر ایک بادشاہ تکبر کرتا ہوا، بڑا غرور فخر کرتا ہوا، فوج ساتھ، گھوڑے جوڑے بڑے لوگ ساتھ فخر کرتا ہوا نکلا۔ پچھلے دور کے جو بادشاہ تھے نا، یہ علماء کے پاس آتے تھے، علماء ہی ان کے پاس جاتے تھے۔ اگر یہ آ جاتے تھے علماء، بادشاہ علماء کے پاس، علماء جو ہوتے تھے بادشاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے تھے، حق بیان کرتے تھے۔ اگر مولوی کس میں اتنی ضرورت ہے، تھانے دار کے سامنے کا کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں، بکاؤ مال جو اچھے کہہ رہے ہیں، سرکاری مولوی جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی پچھلے دور میں بڑے بکاؤ مال سب حق میں ہوتے تھے۔ نہیں، بادشاہوں کا جنگ ہے، بادشاہ کی اور عالم کی لڑائی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ ہی آتے تھے علماء بادشاہ کے پاس، بادشاہ ہی آتے تھے اور پھر کھڑک کے کھل کے بات کرتے تھے۔ بادشاہ جس طرح نکلا، کسی عالم مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، پوچھا مولوی صاحب سناؤ پھر کی حال ہے تھوڑا؟ آج کل بھی لوگ مزاق میں کہہ اور سناؤ جی مولوی صاحب، مزاق میں کہہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مطلب رات میں کیسے گزری تمہاری؟ بڑی اچھی گزری، بہت زیادہ گزری، تجھ سے اچھی گزری۔ کہا بادشاہ تجھ سے اچھی گزری؟ بادشاہ نے کہا بولو کیسے گزری؟ مجھے پر مسائل ہیں، ذرائع ہیں، سب کچھ، بادشاہ تمہارے پر کیا ہے، پھول پر کیسے اچھی گزری؟ اور صاحب نے فرمایا کہ تو رات کو سویا شراب پی کے، تو رات کو سویا برائی کر کے، اور میں سویا رات کو نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نبی پہ درود و سلام پڑھ کے، تجھ پہ ساری رات اللہ کی لعنت برسی، مجھ پہ ساری رات اللہ کی رحمت برسی۔ بتلا کس کی رات تھی؟ دوسرا چل گیا بادشاہ تھا کہ تم سب مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں بادشاہ ہوں۔ تو میں جانتا ہوں تم کو اللہ پاک نے پانی قدرے قطرے سے بنایا، اور پھر اب بھی تیرا پیٹ پھاڑو گھر نکلے گا، تیرے پیٹ میں مر جائے گا، تم کیڑے مکوڑے کو، یہ ہے یہ تیری اوقات۔ علماء ایسے اب کہاں سے لاؤ گے ایسے علماء؟ بادشاہوں کے ایسے باتیں کرنے والے، اس پہ اثر ہو گیا۔ پہلے دور میں بادشاہ سب لیتے تھے، اثر ہوتا تھا۔ اب جتنا مرضی ان کو حق، یہ اب نہیں ہے، اب نہیں مانتے یہ، اسی چھوڑتے ہی نہیں، چھوڑتے اللہ کہنے لگا جی آپ نے بڑی سی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کافی کوئی تیری ضرورت نہیں ہے، نہیں جی نہیں، میرے پاس مسائل ہے، ذرائع ہے، مجھے وہ حکم دیں، میں خدمت کروں گا آپ کی۔ اور سارے لوگ ایسے کر، رات کو مجھے مچھر تنگ کرتے ہیں، دن کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، مکھیوں کو میرے پاس نہ کرے، لیکن یہ نہیں میں کر سکتا، کیا کر سکتے، کیا چلا دباؤ نہیں کیا، کاج چھوڑ کے سب کھا سکتے۔ تکبر بھائیو یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کس کا حق ہے؟ نہ یہ بندے کا، نبی ولی کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پیچھے آپ نے پڑھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، فرمایا نہیں، تم نہیں جاتے جا کے وہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں اور بھی ہیں ہمارے عالم، کیا ہوگا؟ فرمایا
واستكبر هو وجنوده في الارض، تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر زمین میں نہ بغیر گناہ کو، وظنوا انه، گمان کیا انہوں نے کہ بے شک وہ الینا طرف ہمارے لا نہیں لٹائے جائیں گے، ان کا یقین تھا کہ ہماری طرف یقین تھا، عمل پہ اللہ پہ یقین تھا۔ اللہ ہمارے فاخذناہ، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ فرعون کو ہم نے پکڑا، اللہ پکڑ رہا ہے ایسے تنظیروں کو، ہم نے پکڑا اس کو، اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، فنبذناہم فی الیم، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، محبوب دیکھو پھر ظالموں کا انجام کیا ہوا، کیسے لتر پڑے، کیسے تگڑا نکالا، سفایا کہ اللہ پاک نے ظالموں کا۔ یہ پیار فرما کے اللہ پاک نے مکہ کے مشرکوں تنبیہ کی، وارننگ کی، اور مشرکوں باز آ جاؤ کافرو، شرک سے باز جاؤ ورنہ دیکھ لو جو پہلوں کا حاصل وہی تمہارا حاصل ہوگا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا، یدعون وہ بلاتے تھے الی النار، لوگوں آگ کی طرف دعوت دیتے تھے کفر شرک کر کے، ویوم القیامت، دن قیامت کے لا ینصرون، ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، پیچھے لگا دیا ہم نے ان کی دنیا میں لعنت کو، ان کے پیچھے فرعونیوں کے پیچھے ہم نے لعنت کو لگا دی دنیا میں، آخر جو ہوگا دنیا میں، دنیا میں قیامت تک لوگ فرعونیوں میں لعنت کرتے رہیں گے۔ ویوم القیامت، یہ دن قیامت کے وہ بدحال حالوں سے ہوں گے، فرعونی دن قیامت کے بدحال لوگوں سے، اور بھی بدحال ہوں جن کی شکلیں بدلی جائیں گی دن قیامت کے، ہے تو ان کی بھی شکلیں اللہ بدل دے گا۔ اور کئی مشرک ایسے ہیں ان کی مرتے وقت اللہ شکلیں بدل دیتا ہے، شکلیں بگاڑ دیتا ہے، ہم نے کئی دیکھے ہیں۔ اور کئی توحید والے ایسے ہیں کہ مرتے وقت ان کے چہرے اللہ روشن کر دیتا ہے، قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، اب قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں قیامت کے، جنت میں سے جنت کی خوشبوئیں آئیں۔ اللہ ہم سب کو بھائی قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، جڑے رہیں، خلوص کے ساتھ جڑیں، اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اور اللہ عمل کی بھی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آپ بھی بہتر کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسیٰ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام کی آیات نے ہمارے ساتھ، ہماری روشن آیات کے ساتھ، کالما حاضر کہا فرعون نہیں ہے یہ مگر اللہ سے جادو ہے، مسترد جو کرا گیا ہے جھوٹ، تو بس سمینا بیاضا فی ابائنا الاولین، نہیں سنی ہم نے یہ باتیں جو موسیٰ کر رہا ہے اپنے پہلے باپ دادا میں۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، من جو آیا ہے ساتھ ہدایت کے، اس کے پاس سے، اللہ کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا آخر میں کیا اچھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، لیکن نہیں فلا پائے گے ظالم۔ وقال فرعون، کہا فرعون یا ایھا الملأ سرکار، ما علمت لکم من الہ غیری، نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے علاوہ، فوقد لیا حامان ولدتینی، آگ جلا میرے لیے ہے حامان ولدتینی، بتی پہ، فجعل لی صرحا لعلی، پھر رات میں پکیٹوں سے میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اوپر چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹوں سے ہے۔ فاستکبر هو وجنودہ فی الارض، تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے پھر زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، وظنوا انہ، گمان کیا انہوں نے، الینا لا یرجعون، بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فاخذناہ، بس پکڑ لیا ہم نے اس کو، یعنی فرعون کو، وجنودہ اس کے لشکر کو، فنبذناہم، پھر پھینک دیا پھر ہم نے ان کو، فی الیم، سمندر میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو کیسے وہ انجام ظالموں کا۔ وجعلناہم، بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا، یدعون الی النار، بلاتے تھے طرفا کی، ویوم القیامت، دن قیامت کے، لا ینصرون، وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ واتبعناہم، اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے، یعنی فرعونیوں کو، فی ہذہ الدنیا کی، اس دنیا کے اندر، لعنت کو، ویوم القیامت، اس قیامت کے، وہ من المقبوحین، بدحال لوگوں سے ہوں گے۔ جزاکم اللہ احسن بزرگوں سے یہ لے، بزرگوں کو پکڑ
गुरगाल पकड़ा करो रात की ये जो मोबाइल ऐसा बोलो ये बड़ा कुकर है ये जाओ बड़ा कुकर है